ہائی فرینڈز، میں ہوں پروفیسر ممتاز علی اور تھیوری اینڈ لٹریچر اینڈ ایج کے چینل سے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ناول ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جو ولیم گولڈنگ کا ناول ہے اور نام ہے اس کا لارڈ آف دا فلائز۔ اب لارڈ آف دا فلائز جو ہے اس کو اگر ہم ترجمہ کریں عربی زبان میں جیسے اس کو کہا جاتا ہے تو اس کا ترجمہ جو بنتا ہے وہ ہے سیٹن یعنی شیطان۔ تو اب اس کے اگر ہم فور گراؤنڈنگ کریں تو لارڈ آف دا فلائز سے ہی یا اس کو شیطان جب کہیں تو اس سے ہی ہمیں یہ بات ذہن میں آ جاتی ہے کہ اس میں کچھ ایسا ہے جو سیٹنک ہے، جو نیگیٹو ہے، جو ایول ہے، جو برا ہے، جو گندا ہے، سارا کچھ وہی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو اس کی جو کہانی ہے وہ ایک آئی لینڈ، گولڈنگ نے ایک آئی لینڈ لیا ہے اور اس آئی لینڈ پر کچھ بچے اس نے دکھائے ہیں اور ورلڈ وار 2 جو ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں اس کو لکھا گیا ہے کہ ایسے ہی جہاز جا رہا تھا لوگوں کو لے کے ریسکیو کے طور پر، تو وہ جہاز تباہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک ویسل تھی جس کے اندر یہ بچے تھے، تو یہ اس آئی لینڈ پر آ جاتے ہیں۔ چونکہ اس آئی لینڈ پر آ جاتے ہیں تو اس نے دکھایا کہ یہ ایک آئی لینڈ ہی ان کی زندگی ہے، یہی ان کے لیے سب کچھ ہے۔ آئی لینڈ پر پانی بھی ہے، درخت بھی ہے، جانور بھی ہیں، سارا کچھ ہے، نیچر ساری موجود ہے۔ یہ وہاں رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب بچے بہت سے ہیں، یہ وہاں پر کوئی اڈلٹ نہیں ہے ان کے ساتھ، کوئی اسکول نہیں ہے، کوئی کالج نہیں ہے، کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، کوئی سویلائزیشن نہیں ہے ان کے پاس، کوئی ان کو اچھا برا کہنے والا وہ بھی نہیں ہے بڑا جو ان کے پاس ہو، کوئی کتابیں نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا یہ لوگ وہاں پر ہیں اب، تو اب ان میں نا جو مین جو بڑے لڑکے ان میں سب سے پہلے ایک ریلف آتا ہے۔ ریلف جو ہے یہ ٹوٹلی ایک پازیٹیو، تمام جتنی پازیٹیوٹیز ہیں ان کو ریپرزینٹ کرے گا ریلف۔ پھر آئے گا جیک۔ ریلف جو ہے، جیک جو ہے نا یہ تمام نیگیٹیوٹیز کو، ایول کو اور اللاجیکل چیزوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور ریلف جو ہے یہ وزڈم کو، لاجک کو، خوبصورتی کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ پھر ایک لڑکا ہے پگی۔ پگی جو ہے یہ گلاسز پہنتا ہے اور یہ بیماری کی وجہ سے تھوڑا سا کمزور بھی ہے لیکن سینسیبل، بہت ہی سینسیبل یہ اسٹوڈنٹ ہے۔ سائمن جو ہے یہ والا لڑکا تھوڑا سا مسٹک ہے، یعنی ایسے سمجھ لیں کہ یہ اصل پیغام جو ہے پورے ناول کو وہ سائمن کے ذریعے ہمیں ملتا ہے، اور یہ تھوڑا مسٹک بھی ہے، تصوف جیسے سمجھ لیں یا کچھ انٹیریئر جو اندر کی ایک دنیا کا جو سفر ہے وہ سائمن کو سمجھ آ جاتا ہے۔ اب یہ لوگ وہاں پر ہوتے ہیں تو ان کو ایک کونچ، CONCH کونچ ملتی ہے۔ تو اب جو کونچ ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ جب بجاتے ہیں، وہ ریلف بجاتا ہے تو سارے بچے وہاں پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور جب بچے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ آپس میں پروگرام بناتے ہیں کہ ہم چونکہ یہاں پر ہیں، ہمارا اور تو کوئی نہیں ہے، تو ہم لوگ نا ایک بندے کو لیڈر بناتے ہیں۔ تو کچھ لڑکے کہتے ہیں کہ ریلف کو لیڈر بنائیں، تو کچھ کہتے ہیں کہ جیک کو بنائیں۔ اب یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ تو جیک جو ہے ان کو ہنٹرز کا بنا دیا جاتا ہے، ہنٹر جو ہے نا ان کا ایک لیڈر بنا دیا جاتا ہے۔ تو اب یہ ریلف، پگی اور سائمن یہ ایک طرف ہے، جیک اور باقی لوگ علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر بعد میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر اب ان کے درمیان ایک ایسے سمجھ لیں کہ 2 پارٹیز بن گئی ہیں۔ جب 2 پارٹیز ہوتی ہیں تو نیگیٹو پازیٹیو فورسز آ جاتی ہیں، ان کے درمیان کلیش آ جاتا ہے، کلچرل کلیش ہوتا ہے، سوشل ہوتا ہے، ان کا شاید ریلیجیس کلیش بھی ہوگا، اکنامیکل، پھر اپنی جو مفاد کا کلیش، وہ سارے چلنے شروع ہو جاتے ہیں، آرڈر اور ڈس آرڈر آ جاتا ہے۔ اب وہ بچے جو ہیں ایک دن وہ ریلف کہتا ہے ان کو کہ ایک تو جس کے پاس کونچ ہوگی وہ لیڈ کرے گا اور دوسرا آگ جلا دے یہاں پر تاکہ آنے والے جہازوں کو پتہ چلے کہ ہم یہاں ہیں، ہمیں بچا لیے جائے۔ تو وہ آگ جلا لیتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بچوں کی لاپرواہی سے وہ آگ جو ہے نا وہ بجھ جاتی ہے اور ایک بچہ بھی اس میں غائب ہو جاتا ہے، وہ ملتا بھی نہیں ہے۔ پھر وہ ایک جھونپڑی بنانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ ریلف اور جیک کی آپس میں مطلب تو میں بھی ہوتی ہے۔ ریلف کہتا ہے جیک کو کہ یار تمہاری وجہ سے یہ کام نہیں ہوا، جیک ریلف کا کہتا ہے کہ تم اچھے لیڈر نہیں ہو۔ اس کے بعد چلتا رہتا ہے۔ پھر ایک دن وہ ایک ایسے پیراشوٹ اوپر سے گرتی ہے، اور اس پیراشوٹ کے گرنے سے پہلے بچے جو ہیں نا وہ یہ بتاتے ہیں کہ جہاں پر آئے ہیں تو یہاں پر بیسٹ ہے، کوئی جانور دیکھا انہوں نے، کہتے ہیں یہاں بیسٹ ہے۔ تو وہ ریلف اور جیک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں یہاں کوئی بیسٹ نہیں ہے۔ پھر ایک دن ایک اوپر کوئی جنگ کا تو کوئی دور تھا تو اوپر سے ایک بندہ گرتا ہے پیراشوٹ کے ساتھ، تو اس کو پیراشوٹ درختوں میں پھنس جاتا ہے، تو اس کی ڈیڈ باڈی لٹک رہی ہوتی ہے۔ تو یہ جاتے ہیں دور سے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ شاید یہی بیسٹ ہے۔ تو
تو پھر ان کو اس کے بعد جو ہے یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اب ان کے درمیان ایک جو اپنے کلیشز ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، اور پھر یہ ان کی لڑائی ہوتی ہے، اور ایک کہتا ہے کہ نہیں میں لیڈر، دوسرا کہتا ہے کہ میں لیڈر ہوں۔ پھر ان کی جو لڑائی ہوتی ہے ریلف اور جیک لوگوں کی، تو پھر یہ علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ جیک اپنا علیحدہ بنا لیتا ہے، ریلف جو ہے وہ اپنا علیحدہ بنا لیتا ہے۔ جیک جو ہے وہ اس کو کرتا ہے، شکار بھی کرتا ہے ایک دن، اور اس نے ایک دن یہ کیا کہ ایک جو پگ ہے سور ہے اس کو مارا، اور اس کے سر کو اتار کے تو ایک ڈنڈا جو ہے اس کے اوپر اس کو لٹکا دیا۔ اب جو وہاں پر بچے ہیں ان میں سے یہ جو سائمن ہے وہ وہاں پر جاتا ہے، اور چونکہ اس نے سور مارا تھا تو وہ لوگ بڑے انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک بچہ جو ہے وہ ایک دن جو یہ سائمن ہے تو یہ اس کے قریب جاتا ہے، اس کو جا کے دیکھتا ہے۔ تو جب دیکھتا ہے تو وہ اس کو ایسے لگتا ہے کہ شاید وہ اندر کی دنیا سے اس کے ساتھ کوئی بات کر رہا ہے، وہ جو بیسٹ ہے، وہ جو پگ اس کا جو سر ہے نا سور کا، وہ اس کے ساتھ کوئی بات کر رہا ہے، اور اسے کہتا ہے کہ ایول جو ہے نا یہ باہر نہیں ہے، ایول تم لوگوں کے اندر موجود ہے، تم سب لوگ ایول ہو، تمہارے اندر کی دنیا ایول ہے، باہر ایول نہیں ہے۔ اور یہ بات سننے کے بعد اس میں جو سائمن ہے وہ اوپر جاتا ہے دیکھنے کے لیے کہ میں دیکھوں وہ جو پیراشوٹ سے بندہ گرا تھا کہ بیسٹ ہے، کہ وہاں وہ اس کو پتہ لگتا ہے کہ یہ تو کوئی ڈیڈ باڈی ہے جو وہاں پر بندہ لٹکا ہوا تھا۔ تو وہ واپس آ کہتا ہے کہ میں ان کو بتاؤں کہ بیسٹ نہیں ہے، یہ تو کوئی بندہ ہے جو مرا ہوا ہے جو ڈیڈ باڈی ہے اس کی۔ تو واپس آتا ہے تو یہ لڑکے اس کو سمجھتے ہیں جو جیک کے گروپ کے ناچ رہے ہوتے ہیں، گا رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو بیسٹ یہ ہے، تو سائمن کو وہ مار دیتے ہیں۔ اب سائمن کی وہاں پر ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پگی کے گلاسز سے یوز کر کے پہلے بھی آگ جلائی گئی تھی، پھر پگی کے جو گلاسز ہیں ان کو چرا لیا جاتا ہے، جیک کے گروپ چلا لیتے ہیں۔ اب پگی جاتا ہے کہ میں اپنے گلاسز لے آؤں، اور جب وہ وہاں جاتا ہے اپنے گلاسز لینے کے لیے تو وہ لوگ جو ہیں وہ اس پر ایک لڑکا ان میں سے ہوتا ہے جو اوپر سے ایک بھاری پتھر پھینکتا ہے، اور پتھر جب پھینکتا ہے تو وہ نیچے اس کو جا کے لگتا ہے، اور پگی جو ہے وہ وہاں پر وہ بھی مر جاتا ہے۔ اب ریلف بھاگ نکلتا ہے کہ میں کس طرح یہاں سے جان چھڑاؤں، میرے پاس یہ تو اب مسئلہ ہے میرے لیے، تو مجھے ماریں گے۔ تو وہ جب وہاں سے جا رہا ہوتا ہے تو جتنے جیک کے لوگ ہیں جیک کے، وہ سارے جنگل کو آگ لگا دیتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں تو ہمیں ریلف ملے گا، ہم اس کو مار دیں گے۔ اس آگ کو دیکھ کے تو ایک نیول آفیسر اس کا جہاز جا رہا ہوتا ہے، وہ اس کو دیکھ کے وہاں آ جاتا ہے۔ پہلے والی جو آگ تھی اس میں تو نقصان ہوا تھا، جو اب ہوئی ہے ان کے لیے نا سیو کر رہی ہے ان کو۔ وہ آ جاتا ہے، وہ جب وہاں پہنچتا ہے تو وہ ان لڑکوں کو دیکھتا ہے اور جیک ریلف سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا، وہ اس سے بات بتاتا ہے، پھر اسے یہ کہتا ہے کہ تم لوگ یہاں کیا کھیل رہے ہو، لڑائی کھیل رہے ہو، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ریسکیو کیا جائے۔ پھر وہ بچوں کی طرف دیکھتا ہے، اور بچوں کو دیکھنے کے بعد اپنے جہاز کی طرف دیکھتا ہے، اور اس طرح وہ کہانی لارڈ آف دا فلائز کی ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو لارڈ آف دا فلائز ہے، اب اس کے اندر جو انہوں نے ایک کہانی کے ذریعے جو اس کو وہ کہتا تھا کہ گریف ایٹ دا فالن اسٹیٹ آف مین، اس میں جن چیزوں کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جیسے یہ آپ کو میں نے بتایا جیک ایول، سمبولکلی اگر ہم دیکھیں تو جیک ایول کا سمبل ہے، ریلف پازیٹیوٹی کا سمبل ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو نیول آفیسر ہے، نیول آفیسر جو ہے یہ ان کو سیو کرتا ہے، سیو کرنے کا سمبل ہے، کیئر کا سمبل ہے، ریسکیو کرنے کا سمبل ہے، وہ ان کے لیے محبت کا سمبل ہے، ان کے لیے زندگی کا سمبل بن جاتا ہے۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ اس کے اندر بھی ایول موجود ہے، کیونکہ وہ بچوں کو دیکھ کے یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ کھیل رہے ہیں، انہیں کہتا ہے کہ لڑائی کھیل رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایول اس کے اندر بھی کسی نہ کسی طرح انہیرنٹ ہے۔ یہی دکھانے کی اس نے کوشش کی ہے کہ انسان کے اندر ایول اور جو گڈنس ہے وہ دونوں موجود ہوتے ہیں۔ اور یہ اس میں پھر جو کریکٹر کونچ جو ہے پائی جاتی ہے وہ اتھارٹی کا سمبل ہے، جو اس کی یہ اتھارٹی کا سمبل مین کہ جس کے پاس وہ ہوگی وہ اس کو یوز کرے گا۔ جیک جو ہے وہ باربرزم کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ سائمن جو ہے یہ کرائسٹ لائک فگر ہے جو ان سب کو شاید سیو کرتا ہے، ان کو بتاتا ہے بیسٹ تمہارے اندر ہے۔ اور وہ جو بیسٹ ہے وہ شاید سنیک ہے، اس کا وہ سمبل جو گارڈن آف ایڈن میں تھا،
اور وہ جو اس نے دکھانے کی کوشش کی ہے، اگر ہم ریلیجیس اس کو الگری دیکھیں تو وہ جو گارڈن آف ایڈن لگتا ہے، یہ باغ عدن لگتا ہے، یہ جہاں پر آدم علیہ السلام کو سانپ، وہ 20 سانپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور وہ یہ جو اوپر سے کریکٹر جو ہیں، سائمن بھی ہے اور وہ جو دوسرا بھی ہے جو اوپر سے گرا تھا جہاز کے ذریعے، تو وہ بھی جو ہے نا یہ لگتا ہے کہ یہ فالن، وہ جو اینجلز ہیں یہ فالن آف مین کا گر رہا ہے، اور سو کا جو ہیڈ ہے وہ سمبل آف ایول ہے۔ اور اس میں سویلائزیشن اور سویجری کے درمیان ایک کلیش دکھایا گیا، چونکہ فرام ٹائم میموریل جب سے دنیا بنی ہے یہ کلیش موجود ہے، آرڈر اور ڈس آرڈر کے درمیان ایک کلیش ہے، ریزن اور امپلس کے درمیان۔ پھر اس میں لاس آف انوسینس ہے کہ بچوں کو وہ ایک موقع ملتا ہے کچھ غلط کرنے کا اور وہ کر جاتے ہیں۔ پھر ایک کوشش ہے اس کے اندر سویلائزیشن کو بلڈ کرنے کی، اور یہ اس نے بتانے کی یہ کوشش کی ہے کہ انڈیویجول اہم ہوتا ہے یا کمیونٹی اہم ہوتی ہے۔ پھر انسان کے اندر جو انہیرنٹ ایک ایول موجود ہے، یہ جو ہیومن بینگ ہے نا، اس کے اندر فطرت نے ایول بھی رکھ دی ہے اور گڈنس بھی رکھ دی ہے، اور جب اس کو گولڈنگ کہتا ہے کہ جب انسان کو موقع ملتا ہے کہ گڈنس کرنے کا تو وہ گڈ ریس کر لیتا ہے، اور جب اس کو موقع ملتا ہے ایول کرنے کا تو وہ ایول کر جاتا ہے۔ لیکن یہ بچوں کے بارے میں اس نے یہ بتایا کہ یہ انوسینٹ نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی کچھ ناول لکھے گئے تھے جن میں ان کو انوسینٹ شو کیا گیا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ نہیں ایسے نہیں ہے۔ اور پھر یہ جو دو گروپ ہیں، جیک کا گروپ اور ریلف کا گروپ، اگر ہم ان کو پولیٹیکلی دیکھیں تو یہ شاید ریپرزینٹ کرتے ہیں، یہ جو ایک امریکن بلاک تھا اور ایک رشین بلاک، ان دونوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اور پھر یہ جو اگر ہم سائیکولوجیکلی دیکھیں تو جیک جو ہے یہ اڈ ہے، یعنی تمام نیگیٹو چیزیں مجھے ہر حال میں چاہیے جو میں چاہتا ہوں، یہ اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اور جو ہے یہ پگی ہے، یہ سپر ایگو ہے، یعنی جو یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، جس کو آپ سوشل سیٹ اپ، سوشل نارمز کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں کرنی ہے کچھ نہیں کرنی۔ اور ریلف جو ہے وہ ایگو ہے، ان دونوں کے درمیان ایک سمجھوتا کرانے والا کہ نہیں ایک تیسری راہ نکالنی ہے، اور وہ پوری کوشش کرتا ہے ریلف کہ یہاں پر تمام لوگوں کے لیے کیئر ہو، محبت ہو، کلچر ہو، سویلائزیشن ہو، سوشل سیٹ اپ ہو، اگر ہمارا پولیٹیکل سیٹ اپ سیٹ ہو، ریلیجن بھی یہاں پر سیٹ ہو اس آئی لینڈ کے اوپر۔ آئی لینڈ اگر زندگی کا سمبل ہے تو تمام دنیا میں جتنے بھی لوگ گڈنس کے لیے، ایکویلٹی، فریٹرنٹی، جسٹس، پیار، محبت، اس کے لیے کام کرتے ہیں، وہ سارا ریلف ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اور جو لوگ نفرت، دشمنی، نیگیٹو تمام کچھ برائیاں پھیلاتے ہیں، ان سب کا جو سمبل ہے وہ جیک ہے۔ اور یہ جو لارڈ آف دا فلائز ہے، سائمن نے کہا تھا کہ یہ جو بیسٹ ہے، جو یہ شیطان ہے، یہ ہمارے اندر موجود ہے۔ تو جو لارڈ آف دا فلائز ہے یہ شیطان ہے جو سب کے اندر موجود ہے، صرف اس کو جب موقع ملتا ہے تو وہ اپنی جو جتنی بھی ایول فورسز ہیں ان کو ایکشن میں لے آتا ہے۔ اور یہ چونکہ آپ دیکھیں کہ ایک لٹریچر کیا ہوتا ہے کہ یہ کوشش ہوتی ہے ڈس آرڈر کو آرڈر میں بدلنے کی، تو وہ دیکھیں اس نے وہاں پر ڈس آرڈر دکھایا ہے، لیکن جیک ریلف کے ذریعے آرڈر بھی لے کے آیا ہے، اور پھر بعد میں نیول آفیسر کے ذریعے بھی اس نے آرڈر دکھایا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ جو جب دو بھی فورسز لڑ رہی ہوتی ہیں تو ایک صحیح اور ایک غلط بھی ہوتی ہے، لیکن ہمیں ان سے نکلنا ہے، جنگ سے نکلنا ہے، اور جو انسان کے جو رشتے ہیں، جو یعنی جو وار اور اس کے بعد کے فیوچر آف مین کائنڈ ہے، ہم نے اس نیول آفیسر کی طرف اس کو ریسکیو کرنا ہے، اس کو سیو کرنا ہے، اور اس لارڈ آف دا فلائز سے ہمیں موو کرنا ہے تاکہ خوبصورت سوسائٹی کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ پورا ہو سکے، جس کا ہم یوٹوپین سوسائٹی کہتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کریں، اینڈ تھینکس فار واچنگ۔